نعرے تکبیر! جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بلند آواز سے ختم نبوت، ختم نبوت فرما دو یہ ہادی مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام خطاب کی دعوت دیتا ہے نواز امیر شریعت جناب سید محمد کفیل بخاری، مرکزی نائب امیر مجلس احرار اسلام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. مجلس احرار اسلام کے مخلص اور بہادر کارکنوں، اس وقت ہمارے درمیان قائد احرار جانشین امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطاء المہیمن بخاری دامت برکاتہم موجود ہیں. ہم یہ بات آپ تک واضح کر دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جو چلن، جو طریقہ اور جس عزم کا اظہار امت مسلمہ کے اندر 1441 سال سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہ عقیدہ اور وہ عمل دونوں آج موجود ہیں اس دنیا کے اندر اور قیامت تک موجود رہیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت قبول نہیں کی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر نبوت جاری ہوتی تو حضور ان سے مفاہمت کر لیتے. یہ ایک سادہ سی بات ہے، علمی بات نہیں کر رہا. اور دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی تصور نبوت کے جاری ہونے کا باقی ہوتا، اس کا کوئی جواز ہوتا، تو صحابہ اس کو قبول کر لیتے اور آگے چلے. صحابہ کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، حتیٰ کہ 1441 سال بیت گئے. کسی ایمان والے نے، کسی مسلمان نے اس عقیدے پر کوئی دوسری رائے قبول نہیں کی، اور یہ امت کا اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے کہ جس کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا. اور عمل کی بات کب سے لے کر آج تک مزاحمت ہوئی ہے باطل کی، اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اور تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اہل ایمان استقامت کے ساتھ دین حق پر قائم ہیں، اور جس حال میں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، اپنی روح، اپنے ایمان اور اپنے عمل کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ختم نہیں ہونے دے رہے اور نہ ہونے دیں گے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، لاہور میں 1958 کی بات ہے. ہمارے کچھ شیعہ دوستوں نے سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عنوان سے کانفرنس رکھی، اور نواب مظفر علی قزلباش نے یہ کانفرنس رکھی، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت بھیجی کہ آپ تشریف لائیں. شاہ جی مفلوج تھے، بولنے کی ہمت بھی اتنی نہیں تھی، تو جواب لکھوایا کہ ٹھیک ہے، میرے جد امجد سیدنا عنہما کی یاد میں کانفرنس ہے، میں ضرور اس پہ آتا، لیکن معذور ہوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اس کانفرنس کو حسنین کریمین کے نانا سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان سے تم رکھتے تو میں چارپائی پر مجھے لٹاتے، میں چارپائی میری اٹھا کر لے آتے، تو میں آتا، اس لیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ میں ہی حسنین کریمین کی سیرت کا پیام ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. شاہ جی کے پاس آپ کے بہت بڑے مبلغ تھے جناب اللہ دیتا جالندری صاحب، تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اور ہاتھ پکڑ کے یہ ایک انسانی رویہ ہے، وہ آ گئے، شاہ جی نے استقبال کیا، ان کو بٹھایا. آج ہمیں کہتے ہیں نا ہم نفرت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، ہم عقیدے کو مسترد کرتے ہیں، نظریے کو مسترد کرتے ہیں، انسان سے کوئی نفرت نہیں ہے. ہاتھ ملایا تو اس نے اپنی جالندری زبان میں ہاتھ کو تھوڑا ہلا کے پوچھا کیا لیا، تو شاہ جی نے اس کے ہاتھ کو، اس مفلوج ہاتھ سے اپنے ایمان کی ساری قوتوں کو عقیدہ ختم نبوت کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھ میں جمع کر کے اس کو پوری قوت سے 3 دفعہ جھٹکا اسے، اور فرمایا اور
جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں ہے۔ نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر، مجلس احرار اسلام۔ کہ تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ کس حال میں ہے، مر رہا ہے، تو آج ہی شاید اس تکلیف کے اندر ہی کسی ایمانی کمزوری کا اظہار کر دے کہ تو کافی ہیں۔ اور آخری تقریر جو فرمائی راول پنڈی میں جو محفوظ ہے کہ اس میں فرمایا کیا کرو گے؟ گولی مار دو گے، پھانسی دے دو گے، بس سلام علیکم؟ اور میں تو چل رہا میں کسی دے گل پہ کے مرا۔ اور جناب ہم تو ان بزرگوں اور ان اکابر کے اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ساری توانائیوں کو، صلاحیتوں کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کی، اس کے تحفظ اور اس کی دعوت کو لے کر اپنی پوری زندگی کو انہوں نے خرچ کیا۔ ہم ان کے وارث ہیں، ہم شہداء ختم نبوت کے خون کے وارث ہیں۔ اسی ملک میں 10,000 مسلمانوں کا خون لاہور، ملتان، سیالکوٹ اور گوجرانوالا کی سڑکوں پر بہایا گیا، لیکن ختم نبوت کا علم جھکنے نہیں دیا انہوں نے۔ تو ہم کیسے جھکنے دیں گے؟ یا ان کا نام لینا چھوڑ دیں یا پھر یہ کام چھوڑ دیں؟ تو یہ نہیں ہوگا۔ ان کا نام بھی گونجے گا، ان کا کام بھی چلے گا، اور کیوں نہیں چلے گا کہ حضور کی نبوت ہی قیامت تک چلنی ہے۔ یہ بات آج قائد احرار اپنی عدالت کی جس کیفیت میں ہے، ہر انسان کے ساتھ معاملات زندگی کے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، چلتا ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اسی راہ ہدایت اور اسی صراط مستقیم پر ہم گامزن ہیں، اور ہماری نگاہ جو ہے وہ شفاعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول پر ہے۔ تو شادی تشریف لائے، ایمبولینس میں موجود ہے، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن آ گئے۔ پورے 1 مہینے سے کرب میں مبتلا تھے کہ ختم نبوت کا اجتماع اور اس میں میں نہ جا سکوں، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک ان کو لے آئے، وہ آ گئے۔ آج ان کی روح، آج ان کی کیفیات جس بلندی پر ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو ہم کتنے بھی کمزور اور ناتواں ہوں، تو وہ جو تسلسل ہے استقامت کا، وہ آج بھی برقرار ہے اور موجود ہے اور کل بھی رہے گا۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، پہلی آیت، اس کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہمیں خبردار کیا کہ ایک پاؤں تمہارا مسجد میں ہو اور دوسرا تمہارا شراب خانے کی طرف خیال ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پورے مسجد میں داخل ہو جاؤ، دارالامن میں داخل ہو جاؤ، اور جو دین تمہیں پیش کیا گیا ہے اس دین کو قبول کر لو۔ یہ امن اور سلامتی کا دین ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی والا دین ہے۔ دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ سلامتی کا راستہ، اور اللہ ہدایت کا راستہ بھی ساتھ دکھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بلایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، آ جاؤ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ، اتنا ہی کافی نہیں، آگے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر ہدایت کا راستہ دکھاتا بھی ہے، اس طرف آؤ۔ کس کے ذریعے دکھایا؟ حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے دکھایا، ان کے صحابہ کے ذریعے دکھایا، اہل بیت کے ذریعے دکھایا، اور کل ایمان والوں کے ذریعے اس کو دکھایا، اس راستے کو۔ پھر بھی اگر کوئی نہ آئے تو اس میں قصور اسی کا ہے جو نہیں آتا۔ اللہ نے ساری حجتیں پوری کر دی۔ تیسری بات،
اللہ نے ہمیں فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، سب کچھ آپ کے ذریعے ہمیں ملا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، ان کو دعوت دو حکمت اور دانائی کے ساتھ، واعظ اور نصیحت کے ساتھ، علمی اور عقلی دلیل کے ساتھ، مشاہدے اور تجربے کے ساتھ، اور انتہائی حسین تر لب و لہجے کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی احسن، وہ تم سے کج بحثی بھی کریں تو جواب بھی ویسے نہ دو جیسے وہ کرتے ہیں، پورے اخلاق اور پوری اس تہذیب کے ساتھ، حسن کے ساتھ ان کو جواب دو جس تہذیب اور جس حسن کلام اور جس اخلاق کا مظاہرہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابو جہل کو دین کی دعوت دی، ابو لہب کو دین کی دعوت دی، والوں کو دین کی دعوت دی۔ کسی پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس وقت تک جب تک انہوں نے حضور اور حضور کے ساتھیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ دفاع ہے اور پھر آگے بڑھتے چلے۔ جب نبی بڑھتا ہے، نبی گھر سے باہر نکل آتا ہے، حضور فرماتے پھر نبی کی شان نہیں ہے کہ واپس گھر چلا جائے، پھر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تا آ کے فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم پورے اخلاق کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ آپ کو دین کی دعوت دینے آئے۔ کوئی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث پڑھی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ حدیث تو دوسری بھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو ہمارے ربوہ کے باسی، چناب نگر کے باسی جو ہمارے مخاطب ہیں اس وقت، جن کو ہم دعوت دینے آئے ہیں، وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی تو مہر ہے، مہر لگی تو درخواست آگے چلتی ہے، کاغذ آگے چلتا ہے، لہذا نبوت جاری ہے۔ یہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتا، بڑی طویل بحث ہے، اس میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ساری دلیلیں توڑ دی ہیں علماء امت نے۔ میں نے دوسری حدیث سنائی، آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں آخری ہوں، تم امت میں آخری ہو۔ اب آخر کا کیا معنی کرو گے؟ آپ کے اس نظریے اور اس باطل مذہب کے بانی مرزا صاحب نے اپنی اولاد کے بارے میں لکھا کہ یہ آخری اولاد ہے، آخر الاولاد ہے، تو وہاں کیا معنی کریں گے؟ پھر وہاں کیا معنی کریں گے؟ اور خاتم الاولاد کا لفظ استعمال کیا، خاتم، تو پھر آگے کیوں نہ چلی اولاد؟ جب وہاں ان کے گھر کے اندر اولاد کا خاتمہ ہو گیا، آگے نہیں چلی، تو یہ تو نبوت ہے، حضور نے فرما دیا کہ اس سے آگے نہیں چلے گی، مکمل ہو گئی، تکمیل ہو گئی۔ میں پورے اخلاق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بازاری زبان استعمال نہیں کر رہا۔ رہی بات دعوت کی، یہ پوری امت کا فریضہ ہے، اور یہی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک جماعت رہنی چاہیے، اور وہ جماعت، یہ پوری امت ایک جماعت ہے۔ اس امت کا ہر فرد دین کا مبلغ اور مناد ہے، دین کا داعی ہے، جس کے حصے میں جتنا کام آ جائے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے اللہ کی توفیق سے۔
تو نیکی کا حکم کیا جائے، برائی سے منع کیا جائے اور خیر کے راستے پر اس کو بلایا جائے۔ خیر کا راستہ الدین النصیحہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہماری دعوت کا ہر سال مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے فارغ ہوں گے تو ان کے چینلز اور ان کا سوشل میڈیا، ہمارے ان نادان دوستوں کا اور ان کی ویب سائٹس، اس پر پہلے تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پچھلے سال لکھا کہ پہلی مرتبہ دعوت اسلام کا بینر لگایا گیا۔ ہم تو روز اول سے دعوت اسلام دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس انتظار میں تھے کہ ہم بینر لگائیں تو پھر آپ دعوت قبول کریں گے؟ چلو ہم نے یہ حجت بھی پوری کر دی، اب تو دوسری دفعہ بھی لگا دیا اور لگتا رہے گا۔ ہماری گفتگو تو ہمیشہ دعوت کی رہی۔ اور پھر تنزیہ جملے تھے کہ آئے تھے ہمیں اسلام کی دعوت دینے مولوی۔ پہلا کام یہ ہے کہ دین والوں سے مسلمانوں کو متنفر کیا جائے۔ پہلا کام، جب دین والوں سے دور ہوں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ اور ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین والوں کی رفاقت میں لایا جائے، ان کی مجلس میں لایا جائے، ان کے ماحول میں لایا جائے، دین پڑھایا جائے، دین سنایا جائے، دین سکھایا جائے، دین عمل کے اندر جاری کیا جائے۔ یہ دین محفوظ ہی تب ہے اور یہ سارے فرائض ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو بھائیو، اڑا لو مذاق۔ وہ ایک مولوی سعید گزرے ہیں، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی منسلک رہے۔ ان کی کتاب ہے آہنگ بازگشت۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لاہور میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی دہلی دروازہ میں، تو میں سننے گیا تو میرے ساتھ ہمارے ان ربا کے نادان دوستوں کا جو دوسرا دھڑا لاہوری گروپ تھا، اس کے مولوی صدر الدین ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تھے جلسہ میں شاہ صاحب کی تقریر سننے کے لیے۔ تو سیاسی مخالفت میں کچھ نعرے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی الٹی سیدھی کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو شاہ جی کی تقریر میں کچھ نعرے لگے مخالفانہ، تو ہوتا ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ وہی پیپل کا پیڑ ہے، وہی میں ہوں، وہی تم ہو، بات وہی کہوں گا جو 1400 سال پہلے میرے نانا نے اور اس امت کے آخری رسول اور نبی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور 40 برس سے تمہیں وہ بات سنا رہا ہوں۔ جس طرح تم نے انہیں طائف میں پتھر مارے، آج مجھے بھی پتھر مار لو، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں ختم نبوت کا پیغام دینے سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بس کریں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مولوی صدر الدین جو تھے، جو مرزائی تھے لاہوری، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ جی نے پھر آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت سن کر اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ وہیں زمین پر تڑپنے لگ گیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے حق، اور یہ ہے اس کی تاثیر۔ اور پھر پڑھنے والا بھی تو ہو، قرآن کے اثرات ہیں۔ ہم بھی آپ کو قرآن سنانے آئے ہیں، قرآن کی طرف بلانے آئے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کی پوری جماعت کے سربراہ ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، پوری دنیا کو اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، پڑھا ہی نہیں گیا، کوشش کی، زبابوں ولو 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 جو ولو 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 یہ کرتے رہے۔ اس کا کلپ موجود ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہی آج میں سنا دیتا ہوں۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
یہ ولا زبابم ولا وجتمع اولا نہیں پڑھا، حالیت قطعی سے جل للکتب والی آیت نہیں پڑھی انہوں نے، ولیتلطف والی نہیں پڑھی انہوں نے، تو نہیں جاری ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے، اور اس سے ہدایت صرف متقین کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جاری کیوں ہوگی زبان پہ؟ اور آگے معاملہ صاف کر دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن سنانے آیا ہوں، یہی دین کی دعوت، یہی تمہیں میری گفتگو پر تو اعتراض کر سکتے ہو، قرآن پر کیا اعتراض کرو گے؟ قرآن سنانے آیا ہوں، قرآن نے سارے مسئلے نمٹا دیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، پھر تم اگر ان کی مخالفت کرو، ان کی پیروی نہ کرو، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے جو ہیں ان کے راستے کو چھوڑ کے جو غیر مومن ہیں ان کے راستے کو اختیار کرو اور پیروی کرو تم، تو پھر ہم تمہیں اسی راستے پر چلا دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی پسند ہے، تم نے خود اس کو چوائس کیا ہے، چوز کیا ہے، لائک کیا ہے، اور یہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے بعد اب اس حدیث کی بھی تعویلات کرتے ہیں، اولاد پر خاتم آ جائے تو ٹھیک ہے، نبوت پر خاتم آ جائے تو ٹھیک نہیں ہے، اس پر پھر موریں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے کچھ سوچو، مرزا صاحب کے کلام میں اتنا تناقض ہے، اتنا اس کے اندر تضاد ہے کہ آپ کے اور میری گفتگو میں اتنا تضاد نہیں ہوتا۔ تو جناب نبی کا کلام سچ، حق اور بالکل صاف ہوتا ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارا مذاق اڑا لیں، گالیاں دے لیں، پتھر مار لیں۔ قادیان میں 1924 میں بھی آپ نے پتھر مارے، 1934 میں بھی آپ نے حملے کیے، مولانا عبد الکریم مباہلہ کے مکان پر حملہ کیا، جلایا، آپ نے سارے جتن کر لیے۔ 53 کی تحریک ختم نبوت میں گولیاں چلوائیں تم نے، تم گولیاں چلانے والوں میں شامل تھے، 74 میں بھی تم نے یہی کچھ کیا، لیکن ہم عدم تشدد جو دین امن اور سلامتی کا دین ہے اس کی طرف تمہیں بلانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعوت دیتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔